اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے مردہ کا زندہ ہونا خواب کی حالت میں یہ ایک تحبیر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور ایک مستند قسم کی وہ دلیل ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ سب لوگ غور سے دیکھیں گے اور سنیں گے۔ اگر دیکھیں کہ مردہ زندہ ہوا ہے، دلیل اس بات کی ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا، خاص کر اگر مردے کو خوش اور کشادہ رو دیکھے۔ اگر وہ مردے کو خوشی کی حالت میں دیکھے اور چہرہ خوش الحان ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو، تو اس حالت میں یہ اس کی دلیل ہے۔ اور اگر زندہ کو مردہ دیکھے، اگر زندہ بندہ ہو اس کو مردہ کی حالت میں دیکھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حال بد ہوگا۔ خاص کر اگر مردہ ترش رو ہے، اور اگر کوئی اپنے مردہ باپ کو زندہ دیکھے اور خوش اور پاکیزہ لباس میں دیکھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دولت اور عزت شہرت پائے گا، اور اس کا کام بالکل اچھا اور نیک ہوگا۔ اور اگر ماں کو زندہ دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے غم دور ہو جائیں گے، بالکل آزاد ہو جائے گا غموں سے۔ اور اگر عورت دیکھے کہ اس کا فرزند زندہ ہوا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا غائب سفر سے آئے گا۔ اور اگر بیگانہ مردے کو زندہ دیکھے، کوئی بیگانہ وہ مردے کو اگر زندہ دیکھتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس مردے کی خوشیوں کا حال نیک ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ زندہ مر گیا ہے، اس کی تعویل الاول کے خلاف ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے مردے کو زندہ کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کافر اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ترش رو اور غمگین، میلے لباس، گندا لباس، بے چینی کی حالت میں چہرے سے پتہ چلے کہ اس کو کوئی الجھن ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی دولت اور اقبال میں نقصان ہوگا، اس کی عزت کا، اس کے پیسے کا نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے۔ جس صفت پر مردے کو خواب میں دیکھے گا تو زندہ احوال پر دلیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے باپ کا یا ماں باپ دونوں کو خوشادہ اور پاکیزہ لباس میں دیکھتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شرف اور بزرگی اور مرتبہ جو ہے وہ پائے گا۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو اس کی تعویل بھی خلاف ہوگی۔ اس کی جو ہوتی ہے تعبیر، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے مردے کو خواب میں دیکھا ہے اور پوچھا کہ تو مر گیا تھا، تو اس نے کہا نہیں کہ میں تو زندہ ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس جہان میں مردے کی بات اچھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوشنود ہے، خوش بھی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ قرآنی آیت کا میں ترجمہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ آپ غور سے سنیے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، اور جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے اس پر خوش ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کیونکہ اکثر خواب
اللہ کے قرآن سے اگر اس کو ڈھونڈا جائے کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو یہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل بھی کرتی ہے کہ وہ مردہ جو کچھ کہتا ہے راست کہتا ہے، بالکل ٹھیک کہتا ہے، اور اگر دیکھے کہ مردہ شاد اور خوش اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ اور دعا اس کو پہنچتی ہے۔ اگر وہ خوش ہے، آپ کے گھر میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صدقہ اور دعا جو ہے جو کرتے ہیں وہ اس مردے تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ مردے کو اس نے اپنے گھر میں گود میں پکڑا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تندرست اور سلامت ہوگا اور بہت بڑا عزت اور دولت پائے گا۔ اور اگر مردہ اس کی خوشیوں سے ہے تو دعا اور صدقہ کی اس سے امید رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی مردے کو اپنے اہل بیت میں سے خوش دیکھے تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اس کی اہل بیت کا حال شاد اور خوش ہوگا۔ اور اگر مردے کو کسی اور حالت میں دیکھے جو آپ کو خواب آئے تو آپ ہمیں کمنٹس کریں، آپ اپنی پوری حقیقت جو ہے وہ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی سے انشاءاللہ پوری کوشش کر کے آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ تو اگر آج کی ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو یقیناً آپ سبسکرائب ضرور کریں گے اور ساتھ بیل آئیکن کو جو ہے وہ پریس بھی کریں گے، اور جو خواب آئے آپ کو وہ آپ کا ضروری بنتا ہے کہ ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتائیں تاکہ ہم اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سے دیکھ کر آپ کو اس کی تعبیر بتا سکیں، کیونکہ اصل مقصد ہوتا ہے انسان کا کسی کو فائدہ دینا۔ اگر انسان کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا تو اس کا اس دنیا میں رہنا ہی فضول ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے اللہ کا بنایا ہوا۔ جیسے نماز ہوتی ہے تو فرض نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے گھر میں جائیں تو ادھر پڑھیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ادھر گیدرنگ ہوتی ہے، اکٹھا ہوتا ہے سب لوگ، اس محلے والے یا اور بھی، تو اس میں آپس میں پیار محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے ساتھ لنکس رکھنے اور آپ کے ہمارے ساتھ یہ ایک دین کا حصہ ہے، تو اس کو کبھی نہ بھولیے گا، اور اپنے دوستوں میں اس قسم کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی نالج کنوے ہو جائے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اگر آپ اچھی چیز کسی کو دیں گے تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔